افغانستان ایک ایسا ملک ہے جو کہ کئی دہائیوں سے دہشت گردی، بھوک، افلاس اور کئی پریشانیوں کا شکار رہا ہے، اور اب یہ ایشیا کی سب سے بڑی آرٹیفیشل نہر بنانے جا رہا ہے۔ افغانستان کی قسمت اس نہر سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بدل جائے گی۔ چلیے جانتے ہیں کہ ایسا کیا خاص بات ہے کہ اس نہر میں، کہ یہ کیوں افغانستان کے لیے بہت ضروری ہے۔ دراصل یہ وہ نہر ہے کہ جو کہ 285 کلومیٹر لمبی ہے اور 500 فٹ چوڑی ہے۔ اس نہر کا نام کیش ٹیپا کینال رکھا گیا ہے۔ خاص بات یہ ہے کہ اس نہر کو بنانے میں افغانستان نے کسی بھی ڈیولپڈ کنٹری سے کوئی بھی مدد نہیں لی۔ چاروں طرف سے لینڈ لاکڈ افغانستان میں ہندو کش کے برفیلے پہاڑ ہی پانی کا سب سے بڑا ذریعہ تھے، لیکن اب کینال کی مدد سے افغانستان کے فریاب اور بلخ اور جوزجان صوبوں کے 5.5 لاکھ ایکڑ کی زمین پھر سے ہری بھری ہو جائے گی۔ اسے بنانے کی ڈیڈ لائن 2028 تک رکھی گئی تھی، لیکن کام اتنا تیزی سے چل رہا ہے کہ اسے 2025 تک پورا کر لیا جائے گا، جس کی امید کسی آگے ملک کو نہیں تھی۔ پوری دنیا کی شاید ہی کوئی ایسی سپر پاور ہوگی جس نے افغانستان پہ قبضہ کرنے کے بارے میں نہ سوچا ہو، لیکن کوئی بھی سپر پاور آج کی ڈیٹ تک افغانستان کو جیت نہیں پائی۔ تو سب سے پہلی چیز کہ ایسا کیا ریزن ہے کہ دنیا بھر کی سپر پاور ان کی اسٹریٹجیز افغانستان میں آ کے ڈھیر ہو جاتی ہیں۔ ان ساری چیزوں کی شروعات ہوتی ہے 1839 میں۔ اس ٹائم پہ برٹشرز اور رشینز دونوں افغانستان میں اپنے انفلوئنس کو بڑھا رہے تھے، کیونکہ افغانستان کی لوکیشن ساؤتھ ایشیا میں بہت ہی امپورٹنٹ اور اسٹریٹجک لوکیشن ہے۔ برٹش امپائرز اور رشین امپائرز میں جو افغانستان کو لے کر اٹھک پھٹک چل رہی تھی، اس کو نام دیا گیا دی گریٹ گیم۔ بات اتنی آگے بڑھ گئی، برٹشرز نے بغیر کچھ سوچے سمجھے قبضہ جمانے کے لیے 16,500 لوگوں کی آرمی افغانستان میں بھیج دی، لیکن صرف کچھ برٹشرز کو چھوڑ کر افغانستان نے ہر ایک سولجر کو مار گرایا۔ دنیا میں یہ اکیلی ایسی جگہ ہے جہاں پہ 400 سال تک لگاتار قرآن پاک پڑھا گیا۔ دراصل ترکی کے شہر استنبول میں موجود اس محل کا نام ٹوپ کیپی ہے۔ عثمانیہ سلطنت کے دور میں یہاں پر بادشاہ رہا کرتے تھے، مگر اب اس محل کو میوزیم میں کنورٹ کر دیا گیا ہے۔ اس میں ایک کمرہ ہے جہاں پر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے تبرکات محفوظ ہیں۔ ان میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جبہ مبارک، آپ سے منسوب تلواریں، آپ کا بال مبارک، قدم شریف کا نشان موجود ہے۔ سلطنت عثمانیہ کے سلطان سلیم نے یہاں قرآن پاک کے حافظوں کی ڈیوٹی لگا رکھی تھی کہ جب بھی ایک جماعت کا ٹائم ختم ہو جاتا تھا تو دوسری جماعت آ کر تلاوت شروع کر دیتی تھی، اور ایک سیکنڈ کے لیے بھی یہاں پہ تلاوت نہ رکتی تھی۔ بعد میں آنے والے بادشاہوں نے بھی یہی سلسلہ جاری رکھا اور تقریباً 400 سال تک یہی سلسلہ چلتا رہا، یہاں تک کہ خلافت ختم ہو گئی۔ یہ ہے نارتھ کوریا کی سب سے ٹالسٹ بلڈنگ، جو کہ اندر سے بالکل خالی ہے۔ 1886 میں ایک ساؤتھ کورین کمپنی نے ورلڈ ٹالسٹ بلڈنگ بنائی۔ اس ورلڈ ریکارڈ کو توڑنے کے لیے نارتھ کوریا نے اس سے بڑا ہوٹل بنانے کا فیصلہ کیا۔ یہ 1080 فٹ کی لمبائی رکھتا ہے اور اس کے اندر 3000 کمرے ہیں، اور اس کی ٹاپ کے اوپر 5 ریوالونگ ریسٹورنٹ تھے۔ یہ 1992 میں مکمل ہونے والا تھا، لیکن پھر نارتھ کوریا میں کرائسس آئے اور ان کے سارے پیسے ختم ہو گئے، اسی لیے اگلے 16 سال تک اس کو خالی چھوڑ دیا گیا۔ بالآخر 2008 میں 1500 کروڑ کی کاسٹ میں اس کے اوپر گلاس پینل لگوائے گئے، اور 2018 میں لائٹ شو کے لیے LED پینل بھی لگوائی گئی۔ ان سب سے یہ باہر سے تو بہت اچھا دکھنے لگا، لیکن اندر سے یہ آج بھی نان لیونگ اور ایک کھنڈر کی طرح ہی ہے۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمیں ان پلیٹ فارمز پر فالو کر لیجیے۔